بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کے کلمات صدق اور عدل سے کامل ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ لا مبدل لکلماتی، ان کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، ان کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بھی سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تین طرح کے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو خوشخبری سنائی ہے۔ پہلی فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، آپ کے رب کے کلمات کامل ہو گئے۔ آگے اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کے کلام کی شکل میں مکمل ہو گیا۔ اب اس میں نامکملیت نہیں ہے، یہ ہر لحاظ سے کامل ہو چکا۔ اور دوسرا فرمایا صدق و عدل، صدق اور عدل کے لحاظ سے، صدق اور عدل کے لحاظ سے کہ اس کے احکام میں، اس کے قوانین میں سچائی ہے اور عدل ہے، اس کے احکام میں، اس کے قوانین میں سچائی ہے اور عدل ہے۔ تیسرا فرمایا لا مبدل لکلماتی، اور اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح پہلی کتابیں ان میں تبدیلی آ گئی تو بدل ہو گیا، اب قرآن میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آ سکتی، اب اس میں کسی طرح کا تبدل نہیں ہو سکتا، تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ رب العزت نے تین طرح کی خوشخبریاں ہمیں قرآن کی عظمت اور قرآن کی صداقت میں بیان فرمائی کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے کامل پیغام ہے۔ دوسرا فرمایا یہ عدل اور صدق پر مبنی ہے۔ تیسرا فرمایا اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا، کہ جو کوئی بھی اس میں انحراف کی، اس میں تبدیلی کی، اس میں طرح طرح کی سازشوں کی کوشش کرے گا، وہ رب سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور تین طرح سے قرآن کی حفاظت کا ذکر کیا۔ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنا، بے شک اس قرآن کا جمع کرنا اور اس قرآن کو ترتیب دینا، قرآنی شکل میں لانا، یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی کتابت اور تحریری شکل میں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دے دی گئی۔ جو تحریری شکل میں ہمارے پاس قرآن موجود ہے، کتابت کی شکل میں موجود ہے، رب نے فرما دیا کہ یہ ہمارے ذمہ اس کی حفاظت ہے۔ پھر آگے فرمائے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب آپ قرآن پڑھیں، جب ہم اس قرآن کو پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اس پڑھے ہوئے قرآن کی پیروی کریں۔ تو مطلب یہ ہے اس قرآن کی تبدیل، اس قرآن کی تلاوت، اس قرآن کی قرات، اس کے ذریعے بھی قرآن کی حفاظت اللہ پاک نے پر ذمہ لے لیا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس قرآن کو پڑھیں، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے حفاظت کی ذمہ داری ہو گئی۔ کتابت اور تحریر شکل کی صورت میں بھی، قرات کی شکل میں بھی اللہ پاک نے ذمہ داری لے لی۔ پھر آگے فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر اس کی وضاحت کرنا، اس کی توضیح کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی قرآن کی تفسیر، قرآن کی شرح، قرآن کی وضاحت، قرآن کا بیان، اس کے ذریعے بھی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لے لی ہے۔ اس سورۃ القیامہ کی ان تینوں آیات میں
اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کی چڑھتے بتا دی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کو بتا دیا۔ آگے دیکھیے کہ کسی بھی کتاب کو جو چھاپا جاتا ہے اس کا ذریعہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کا یا اس کو سنبھالنے کا، کاغذوں پر لکھا جاتا ہے۔ کتابیں کس پر لکھی جاتی ہیں؟ کاغذوں پر، یا پہلے زمانوں میں جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی، تحریریں جو لکھی جاتی تھی۔ اسی طرح کبھی کوئی چیز لکھی جاتی ہے چمڑے کے ٹکڑوں پر، یہ بھی پرانے زمانے میں ہوتا تھا۔ اسی طرح درختوں کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان پر بھی لکھا جاتا تھا، جو جانوروں کی کھالیں ہیں ان پر بھی لکھا جاتا تھا، تحریریں ہوتی ہیں۔ یہ مختلف اسباب ہیں تحریروں کی حفاظت کے، ظاہری اسباب۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ظاہری اسباب مٹ جائے، اور آج کل جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سافٹ ویئر کی شکل میں آ گئی ہے، ہارڈ ویئر کی شکل میں آ گئی ہے، ڈسک سیڈیز کی شکل میں آ گئی ہے، کتابوں کی حفاظت کی مختلف چیزیں نکل آئی ہیں آج کے دور میں۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ سارے ظاہری اسباب مٹا دیے جائیں تو کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ کیا قرآن مٹ جائے گا؟ قرآن نہیں مٹے گا، قرآن ختم نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ ظاہری اسباب ختم بھی ہو جائے تو لاکھوں کروڑوں سینوں میں قرآن پھر بھی محفوظ رہے گا، لاکھوں کروڑوں سینوں میں قرآن پھر بھی محفوظ رہے گا، اور قرآن پھر سامنے آ جائے گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی نے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بے شک مشکل ہے، دقیق ہے، اور پورے جہان کے علوم و خزانے اس میں موجود ہے۔ یہ ایسا بحر بے کنار ہے کہ پوری کائنات کے علوم، فنون اور اس میں ہر طرح کی اشیاء کا علم موجود ہے۔ اس قدر دقیق مشکل ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے اسے حفظ کے لیے آسان بنا دیا، اسے حفظ کے لیے آسان بنا دیا، فہم کے لیے آسان بنا دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اسے تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ قرآن کی حفاظت کا ایسا علومی اہتمام ہے جو باقی کسی اور کتاب کے لیے رب نے گارنٹی نہیں دی، نہ تورات کے لیے، نہ زبور کے لیے، نہ انجیل کے لیے، نہ باقی سائے جو اترے، کسی کے لیے یہ گارنٹی نہیں دی کہ ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ ان کی حفاظت اللہ رب العزت نے انسانیت پر ڈالی، ان کے ماننے والوں پر ڈالی جن کی طرف وہ کتابیں اتاری گئی۔ تو جو زمانہ گزرتا گیا وہ کتابیں اپنے ماننے والوں سے ناپید ہوتی چلی گئی، ان میں تحریف ہو گئی، ان میں کمی بیشی ہو گئی، رد و بدل ہو گیا، اور وہ کتابیں ناپید ہو گئی۔ بہت کم ان کی اصل تعلیمات بچی ہے، جبکہ قرآن ایک ایسا اللہ رب العزت کا پاک کلام کا مجموعہ ہے، ایسی کتاب ہے کہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جب سے یہ اترا ہے اس وقت تک محفوظ ہے، اس وقت تک سے محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی، سورت نازل ہوتی، حضور کاتبین کو بلا لیتے، کاتبین وحی کو۔ ائمہ نے ان کی مختلف تعداد ذکر کی ہے، بعض نے کہا 15 کاتبین وحی ہیں، بعض نے کہا 17 ہے، بعض نے کہا 20 ہے، بعض نے کہا 23 ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے 15 کے نام لکھے ہیں۔
کہ 15 کا اگرتا کاتبین وحی کا ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین، مولانا شیر خدا اور باقی صحابہ کرام جلیل القدر شامل تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وحی آیت سورت نازل ہوتی، حضور کاتبین وحی کو بلاتے لکھوا لیتے، وہ اسی طرح لکھی جاتی، کبھی بکری کی ہڈیوں پر، کبھی اس کی کھال پر، کبھی اونٹ کی کھال پر، کبھی اس کی ہڈیوں پر، کبھی چمڑے کے ٹکڑوں پر، کبھی کھجور کی چھالوں پر، کبھی درخت کے پتوں پر، اسی طرح جس طرح پرانے زمانے میں محفوظ ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا اور اسلام پھیلتا چلا گیا۔ جنگ یمامہ ہوئی، اس میں کتنے مسلمان حفاظ شہید ہو گئے، تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اس کو ایک جگہ جمع کرنے کا انتظام فرمائیں، یہ علیحدہ جو جگہ پر منتشر لکھا ہوا ہے، ایک جگہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کو جمع کیا گیا کتابی شکل میں۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دور آیا، یہ چھوٹے قرآن مختلف قراءات میں نازل ہوئے، مختلف قراءات میں نازل ہوئے، 7-10 قراءتوں میں نازل ہوئے۔ تو اس لیے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس وقت مختلف قراءت رکھنے والی قوموں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ ایک قوم کہتی کہ یہ قرآن میری قراءت میں نازل ہوا ہے، دوسری قوم کہتی میری قراءت میں نازل ہوا ہے۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قریش کی زبان قراءت پر قرآن کریم کو جمع کرنے کا انتظام کیا، قرآن کریم کو جمع کرنے کا انتظام کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور اس کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری کیسے چنا؟ صحابہ کرام کے ذریعے، پھر تابعین کے ذریعے، پھر اتباع تابعین کے ذریعے، اس طرح اللہ رب العزت نے حفاظت قرآن کا اہتمام کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اور پھر حفاظت قرآن کی شکل میں اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ظاہری اسباب کر دیا، ظاہری سبب کر دیا کہ آج اگر کچھ بھی نہ ہو تو حفاظت قرآن کے سینے، یہ قرآن کی حفاظت کا ایک اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے، اللہ رب العزت نے ذریعہ بنا دیا ہے۔ آج انسانیت اس کتاب کی توہین کر رہی ہے کہ جس کتاب میں ہماری انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک کی اصلاح موجود ہے، جس میں اس کلام پاک میں جو اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، جس میں انسانوں کے لیے عبادات کے احکام بھی موجود ہے، نماز روزہ حج زکات کے احکام اس میں موجود ہے، اس میں معاشرت کے احکام موجود ہے، اس میں معاشی احکام موجود ہے، اس میں سماجی احکام موجود ہے، اس میں اخلاقی احکام موجود ہے، اس میں روحانی احکام موجود ہے۔ یعنی زندگی کے جس گوشے سے بھی انسان کا تعلق ہے، سماجی گوشے سے ہو، سیاسی گوشے سے ہو، معاشی گوشے سے ہو، معاشرتی گوشے سے ہو، اور انسان جس چیز سے بھی، جس گوشے کے لیے بھی، جس اسپیکٹ کے لیے بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہے، گائیڈنس حاصل کرنا چاہے، قرآن اسے رہنمائی دیتا ہے، قرآن اسے رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ، اے حبیب فرما دیجئے بے شک جو اصل ہدایت ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اور کس کی ہدایت ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے کہ اس میں انسانیت کے لیے ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ اور جو ہم نے سورۃ الانعام میں پڑھا کہ یہ کس پر مبنی ہے؟ صدق و عدل، صدق اور عدل پر۔ یہ کس پر مبنی ہے؟
نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے، کسی کی حق تلفی نہیں ہے، کسی کا حق نصب کرنا نہیں ہے، بلکہ اس قرآن میں جس کسی کو جو بھی حکم ملے گا ہر کسی کو اس کا حق ملے گا، ہر کسی کو اس کا حق ملے گا، اور سچائی اور دیانت ملے گی، صدق ملے گا، امانت داری ملے گی۔ یہ قرآن کریم ہے جو سورۃ الواقعہ میں اللہ پاک نے فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، عظمت والا قرآن ہے، اور سورۃ البروج میں فرمایا بل هو قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید ہے۔ ایک میں فرمایا قرآن کریم ہے، کرم والا قرآن ہے، عظمت والا قرآن ہے، اور ایک جگہ فرمایا بل هو قرآن مجید، یا عظمت والا قرآن ہے، بزرگی والا قرآن ہے۔ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسی ہدایت کرتا ہے، ایسی رہنمائی کرتا ہے جو مضبوط ترین اور پختہ ترین ہوتی ہے۔ آج انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں دیکھیں، انسانوں کا جو بنایا ہوا قوانین ہے اس میں انسان کا اپنا مفاد کا عمل ظاہر ہوتا ہے، انسان کا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے، اس کا قومی مفاد ہوتا ہے، اس کا اجتماعی مفاد ہوتا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں ذاتی انفرادی مفادات سے لے کر قومی اجتماعی مفادات کا عمل ظاہر ہوتا ہے، مگر یہ قرآن ایسا ہے کہ جس میں کسی انسان کے ذاتی مفادات کو محفوظ نہیں رکھا گیا، بلکہ ہر انسان کو برابری کا حق دیا گیا ہے، ہر انسان کو برابری کا حق دیا گیا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ ظلم کرنے والے ہوں کیا وہ چاہیں گے کہ ہمارے خلاف قانون بنے، ہم پکڑ میں، ہم گرفت میں آئے؟ نہیں چاہیں گے۔ جو لوگ ڈکیتی کرنے والے ہیں، قتل و غارت، کئی فتنہ فساد کرنے والے ہیں، کیا وہ چاہیں گے کہ کوئی قانون بنے، ہم اس کی پکڑ میں آ جائیں؟ نہیں چاہیں گے۔ جو ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں کیا وہ چاہیں گے ہمارے خلاف قانون بنے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ وہی قانون انسان بنائے گا جس میں اس کا اپنا فائدہ ہو، اپنا ذاتی مفاد ہو، مگر رب نے ایسا کلام پاک اتارا ہے، ایسا کلام ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس کی جس جیب کو بھی دیکھے، جس گوشے کو بھی دیکھے تو رب فرماتا ہے ظلم ظلم ہے اور عدل عدل ہے۔ ہر کسی کو کسی نے ناحق قتل کر دیا تو قرآن کیا کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس شخص نے بھی کسی ناحق جان کو قتل کر دیا، زمین میں فساد برپا کیا ناحق، اللہ پاک نے فرمایا اس نے گویا سارے انسانوں کا قتل کر دیا۔ اب اس میں مسلمان اور غیر مسلم برابر ہو گئے یا نہ ہو گئے؟ قرآن یہ تفریق نہیں کرتا کہ مسلمان قتل کرے تو اس کا اتنا جرم کام ہے اور غیر مسلم کرے اس کا زیادہ ہے، نہ، قرآن نے دونوں کو ایک جگہ کھڑا کر دیا، دونوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا کہ قتل ناحق قتل ناحق ہے، قتل ناحق کا بدلہ دینا پڑے گا۔ چوری کر لی تو ہاتھ نافذ کر لی، ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو قرآن کے ایسے رسول ہیں، ایسے ضوابط ہیں اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائے ہیں، ایسے ضوابط اور ایسے اصول عطا فرمائے ہیں جو صدق اور عدل پر مبنی ہے۔ بڑی قابل مذمت اور قابل افسوس ہے مغربی ممالک پر، یورپین کنٹریز پر، جو اس کتاب کو کہ جب یہ کتاب نازل ہو رہی تھی انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی، انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی، زمانے جاہلیت کے عرب معاشرے میں
نہ مردوں کے حقوق، نہ خواتین کے حقوق، نہ بیٹوں کے حقوق، نہ بھائیوں کے حقوق، نہ بزرگوں کے حقوق، کسی کے حقوق بھی سامنے نہیں تھے، اور ہر معاشرے ہر فرد کے حقوقوں سے بول رہے تھے۔ کس نے حقوق دیے؟ قرآن اور صاحب قرآن نے۔ کس نے حقوق دیے؟ قرآن اور صاحب قرآن نے۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے انسانیت کو حقوق ملے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے انسانیت کو حقوق ملے۔